نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، جنات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جنات نے دنیا کے اندر کس طرح سے بسنا شروع کیا۔ تو دنیا کے اندر جو ان کی پہلی جو نشست تھی اس کو تو گزشتہ ویڈیو کے اندر بیان کیا گیا۔ دوسری اس بات پر آتے ہیں کہ جنات دنیا کے اندر کیا وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور ان کو مکانات وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اس حوالے سے ہم پوچھتے ہیں احادیث مبارکہ کی کتابوں سے کہ ان کے اندر ان کے بارے میں کیا بات آئی ہوئی ہے۔ اس کے متعلق سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جی ہاں، جنات بھی ہماری طرح کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، اور جس طرح سے ہم انسانوں کو دنیا کے اندر رہنے کے لیے مکانات کی ضرورت پڑتی ہے، کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے جنات کو بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اس کے بارے میں پہلی حدیث میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ استنجے کے لیے میرے لیے کہیں سے پتھر اور ڈھیلے وغیرہ لے آؤ، لیکن ہڈی اور گوبر نہ لے آنا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے وہ جب چیزیں لینے گیا تو میں پتھر اور ڈھیلے وغیرہ لے آیا، لیکن میری دل کے اندر یہ ایک سوال رہ گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہڈی اور گوبر کے متعلق ضرور پوچھوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تفصیل پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے ڈھیلے اور پتھر لانے کا حکم کیا تھا، لیکن مجھے گوبر اور ہڈی سے کیوں منع فرمایا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میرے پاس نصیبین کے کچھ جنات آئے تھے جنہوں نے مجھ سے کھانا مانگا تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے دعا کی تھی کہ ہر وہ ہڈی اور ہر وہ گوبر جہاں سے جنات کا گزر ہوتا ہو تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی اس ہڈی کے اوپر گوشت چڑھائے، اور ان کی جو گوبر ہے ان کو ان کے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ غذا بنا لیں۔ تو لہٰذا میری یہ دعا قبول ہوئی، اور ہر مسلمان جب وہ کھانا کھاتا ہے اور جو ہڈی پھینکتا ہے تو جو مسلمان جنات ہوتے ہیں جب اس کو کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے، جس کو وہ کھا کر اپنی زندگی کا اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو گوبر ہوا کرتی ہے یا جانوروں کی جو مینگنیاں ہوا کرتی ہیں، یہ جب بھی وہ اٹھاتے ہیں تو ان کے جو پالے ہوئے جانور ہیں جب ان کے لیے اٹھا کے لے جاتے ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے وہ جو مینگنیاں ہوتی ہیں یا جو گوبر ہوا کرتی ہے وہ ان کے جانوروں کے لیے چارہ بن جاتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے جانوروں کے لیے گھاس ہوا کرتی ہے، اس طرح سے یہ مینگنیاں اور جو گوبر ہوا کرتی ہے یہ جنات کے پالے ہوئے جانوروں کے لیے یہ ایک قسم کی غذا بن جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ وہ گھاس کی صورت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ فرماتے ہیں مجھے ایک دفعہ ایک جن نے دعوت دی، جب میں ان کے پاس دعوت کھانے کے لیے گیا اور ان کو وہاں جا کر قرآن وغیرہ سنایا تو اس کے بعد وہ مجھے اپنے مکانات دکھانے کے لیے لے گئے۔ مکانات بھی دکھا رہے تھے اور آگ کے جو نشانات تھے وہ بھی مجھے دکھا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے جو مسلمان بھائی ہیں جو جنات ہیں، جو جنات میں سے جنات مسلمان بھائی ہیں، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں غذا بنائی ہوئی ہے، لہٰذا اس لیے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ بھی ہم انسانوں کی طرح سے کھانے کے بھی اور پینے کے بھی محتاج ہوا کرتے ہیں، ان کو بھی کھانے اور پینے کی غذاؤں کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنا دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف میں وارد ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا مال ہے اس پر مجھے نگران مقرر فرمایا۔ جب میں رات کے ٹائم پر اس کی نگرانی کر رہا تھا، اس پر چوکی دے رہا تھا،
تو میں نے دیکھا کہ ایک جن ہے جو انسانی صورت میں آیا ہوا ہے اور مٹھیاں بھر بھر کر وہاں سے چوری کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کو جب پکڑا اور میں نے پکڑ کر اسے کہا کہ میں تجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو وہ بہت رونے لگا اور مجھے منتیں کرنے لگا کہ میں بھی بہت بھوکا ہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بہت بھوکے ہیں، تو مجھے چھوڑ دو، میرے اوپر رحم کرو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر رحم کر کے ترس کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے سارا قصہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پورا یقین تھا کہ یہ ضرور آئے گا۔ پھر میں دوسری رات بھی اس طرح سے یعنی اسی انتظار میں تھا کہ کس ٹائم آتا ہے، کب آتا ہے، تاکہ میں اس کو پکڑ لوں۔ جب دوبارہ آیا پھر میں نے اس کو اسی طرح سے چوری کرتے ہوئے دیکھا، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، پھر میں نے وہی بات کہی کہ میں تجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ پھر وہ میرے سامنے رونے بھی لگا، گڑ گڑانے بھی لگا اور منتیں کرنے بھی لگا کہ میں بھوکا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، مجھے ان کے لیے کچھ لے جانے کے لیے میرے ساتھ کچھ ہیلپ کرو۔ پھر میں نے اس کے اوپر رحم کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر دوسری دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ، تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ پھر بھی میں نے وہی واقعہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا کہ نہیں، یہ پھر آئے گا، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو تیسری رات ہوئی، پھر بھی یہی آیا، یہ آیا۔ اس طرح سے جب چوری کر رہا تھا میں نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد میں نے اس کو چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں، باندھ لوں اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں، لیکن پھر بھی وہ وہی اسی طرح سے روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا مجھے منتیں کرنے لگا کہ میں بھی بھوکا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بھوکے ہیں، میرے اوپر رحم کرو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ابھی میں تجھے ضرور لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے ایک ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں جو تجھے ہر شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ تو میں نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ وہ کون سے کلمات ہیں۔ پھر اس نے مجھے آیت الکرسی بتائی کہ یہ اگر تم رات کے ٹائم پر پڑھا کرو گے تو کوئی بھی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تیسری رات بھی گزر گئی، صبح کا ٹائم ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، تیرے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا، لیکن جو بات کہہ گیا ہے وہ حق اور سچ والی بات کہہ گیا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی کے متعلق فرمایا کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھے گا تو ساری رات ہر قسم کے شیاطین سے محفوظ رہے گا، اور اگر دن کو پڑھے گا تو سارا دن شیاطین کے حرکتوں سے محفوظ رہے گا۔ یعنی بہرحال ان واقعات سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جو جنات ہوتے ہیں وہ کھایا بھی کرتے ہیں اور پیا بھی کرتے ہیں۔ جس طرح سے انسان کو کھانوں وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس طرح سے انسانوں کے اندر کچھ انسان شریف بھی ہوتے ہیں، کچھ چور بھی ہوا کرتے ہیں، تو جنات کے اندر بھی ایسے ہوا کرتے ہیں، کچھ چور بھی ہوا کرتے ہیں اور کچھ شریف بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور جو جنات کے مکانات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔